مائیکل سکورسکی تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں۔ وہ میڈیکل کالج کے 7ویں طالب علم ہیں جنہوں نے کووڈ-19 کی آزمائشی ویکسین کا انجیکشن لیا ہے۔ میں ایک نوجوان صحت مند بالغ کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اس کے کسی ایک ابتدائی تجربے میں حصہ لے سکتا ہوں۔ مائیکل سکورسکی اور 360 دوسرے افراد فائزر اور ان کے جرمن پارٹنر بایون ٹیک کے ذریعے چلائے جانے والے ویکسین کے ٹرائل کے پہلے مرحلے میں ہیں۔ یہ کمپنی mRNA کا طریقہ استعمال کرتے ہوئے بیک وقت 4 ویکسینز ٹیسٹ کر رہی ہے۔ ویکسین RNA کے ذریعے وائرس کے جینیاتی کوڈ کا ایک چھوٹا سا حصہ متعارف کراتی ہے، جسم اسے بیرونی پروٹین کی طرح لیتا ہے جو قوت مدافعت پیدا کرتا ہے۔ اب جسم تیار ہے، اسے یاد ہے، اور ایک بار جب اصلی وائرس ہمارے جسم میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا ہم اس کا تیزی سے جواب دیں گے اور اسے روکیں گے۔ فائزر کے لیے چیلنج یہ ہے کہ وہ خلیوں میں اینٹی باڈیز کی زندگی کو طول دے سکے۔ بہت سی دوا ساز کمپنیاں اس وائرس پر قابو پانے والی پہلی ٹیم بننے کی دوڑ میں ہیں۔ امریکی فرم موڈرنا قومی ادارہ صحت کے ساتھ مل کر گزشتہ ماہ شروع ہونے والی آزمائشوں میں RNA کا استعمال کر رہی ہے۔ انوویو نے DNA کے طریقہ کار کو استعمال کرنے کے لیے پہلے ہی اپنی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ بایون ٹیک فائزر نے 5 مئی کو تجربے کا آغاز کیا، جبکہ چین کا کینسینو بایولوجکس جو کہ دوسروں سے آگے ہے پہلے ہی فیز 2 میں ہے۔ انگلینڈ کی یونیورسٹی آف آکسفورڈ نے پچھلے مہینے ٹرائلز کا آغاز کیا تھا۔ ووہان اور بیجنگ کے محققین غیر فعال وائرس کو انجیکشن لگاتے ہوئے آزمائشی روایتی طریقہ استعمال کر رہے ہیں۔ امریکہ کے متعدی امراض کے سرکردہ ماہر نے پیش گوئی کی ہے کہ دنیا کے لیے ایک مؤثر ویکسین اکتوبر تک دستیاب ہو جائے گی۔ چیلنج یہ ہوگا کہ اسے مؤثر انداز میں تقسیم کرنے کے لیے اسے کافی بڑے پیمانے پر لانا ہوگا۔ اسی دوران مائیکل سکورسکی جیسے شرکاء کو ویکسین کے لیے مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ ہر رات 9 بجے موبائل فون کا الارم مجھے یاد دلاتا ہے کہ میں اپنا درجہ حرارت چیک کروں، اور پھر میں سوالات کے ایک سلسلے کا جواب دیتا ہوں جس میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف یا درد تو نہیں، کیا آپ کو بخار ہے؟ اگر سب ٹھیک ہو جاتا ہے تو توقع کی جا رہی ہے کہ سال کے آخر تک کورونا وائرس ویکسین دستیاب ہو سکے گی، جو کہ حفاظتی ٹیکوں کے حوالے سے ایک بے مثال اور تیز رفتار پیش رفت ہوگی۔ کیرولین پرسوٹی کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔